حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب 3 کیفیات ہو تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اصل مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہدے کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جس سے کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پہ سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز۔ بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔
موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ مغرور متکبر دولت مند، مغرور و متکبر دولت مند سے وہ مزدور شخص اچھا ہے جو محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آخرت کو دنیا پر مقدم کرو دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نفس کی تمنا پوری کرنے میں اور وہ تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے: موت، فاقہ اور درویشی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔